کے ساتھ حشر ہو. ومن یتولوا منکم فإنہ منہم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ منافقین تھے جن کے دلوں میں شک تردد تھا, تو در پردہ وہ اسرائیل سے, یہودی سے دوستی کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا, فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ. اے پیغمبر آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں شک ہے, نفاق ہے, وہ اصلی مومن نہیں لیکن ظاہر میں بہت ٹھیک ٹھاک کے ساتھ مسلمان, ابا قبا جبہ میں رہتے ہیں. جیسے آج کر دیکھ لیجئے عالم اسلام کے جتنے ممالک ہیں بڑے ابا قبا جبہ میں رہتے ہیں, لگ رہا پکے مسلمان ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطاب, آپ دیکھیں گے ایسے لوگوں کو یسارعون فیہم, ان یہود نصارہ سے, اسرائیلی سے دوستی میں سبقت کریں گے, در پردہ ان سے ملاقاتیں کریں گے اور بات چیت کریں گے اور ان کی مدد بھی کریں گے, سب کچھ کریں گے. اور جب ان سے کہا جائے گا ایسا کیوں کرتے ہو, تم ان اسرائیلی یہودیوں کا ساتھ کیوں دیتے ہو, تو جانتے ہو جواب میں کیا کہیں گے؟ فَيَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ. وہ کہیں گے ہمیں اندیشہ ہے کہ ہم پر کہیں مصیبت نہ آ جائے. آپ اس آیت کو پڑھیے اور آج کے حالات میں دیکھیے, عالم اسلام کو سمجھایا جاتا ہے کہ ایسا کیوں کرتے ہو, اسرائیل کی مدد کیوں کرتے ہو, غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد نہیں کرتے اور ان کو چھوڑ رکھا ہے تم نے. انسانیت غیرت نہیں, 40,000 مسلمان شہید ہو گئے جس میں بچے اور بچیاں, عورتیں ہیں. شرم نہیں آتی؟ یہ رسول اللہ کے زمانے کی آیت ہے, آج نہیں ہے. لیکن اس آیت کو دیکھیے اور آج کے حالات میں غور کریے, ذرا سے موازنہ کریے تو اندازہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جواب دیں گے کہ ان تصیبنا دائرہ, ہمیں اندیشہ ہے کہ ہم پر مصیبت آئے. تو اللہ نے جواب دیا فعسى الله ان ياتي بالفتح, پس قریب اللہ فتح لے آئے. یعنی ان مسلمانوں کو جن کو جو کمزور ہیں ان کو اللہ فتح دے گا, اور امر من عندی, یا اللہ اپنی طرف سے کوئی عذاب بھیجے گا. اب دونوں چیزیں دیکھیے آپ, اس وقت سوشل میڈیا پہ آپ جائیے, دیکھیے, غور کریے کہ اللہ تعالیٰ ایک مختصر کی جماعت کو اللہ غالب کر رہے ہیں اور عذاب بھی بھیج رہے ہیں کہ وہ فوجی جو اسرائیلی یہودی بد دماغ ہو رہے ہیں, پاگل ہو رہے ہیں. اس میں جو بہت بڑا ڈاکٹر تھا جو پاگلوں کا علاج کرتا تھا, وہ بھاگ گیا برطانیہ, کہہ رہا علاج ہی نہیں, اتنے پاگل ہو گئے اسرائیل میں. تو اللہ یا تو اپنی طرف سے عذاب بھیجے گا, یا اللہ ایسے قوم کو, ایمان والوں کو اللہ کامیابی سے نوازے گا. اور آپ دیکھ رہے فعسى الله من عندي فيصبحوا على ما اصروا في انفسهم. اللہ نے فرمایا کہ یہ منافقین جو اپنے دل میں چھپا رکھا ہے اپنے کیے ہوئے پر شرمندہ ہو جائیں گے. یہی یہ عرب کے لوگ شرمندہ ہوں گے آگے چل کر کے کہ ہم نے ساتھ مسلمانوں کا نہیں دیا, آج ذلت خائی رسوائی ہمارے حصے میں آئی. اللہ ان کو سمجھ دے دے. فَيَصْبِرُوا عَلَىٰ مَا أَصَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ایمان والے کہتے ہیں کہ یہ تو بڑے زوردار قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ, کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. حقیقت میں ساتھ بات نہیں ہے. اللہ نے فرمایا ان کے سارے اعمال اکارت ہو گئے اور یہ گھاٹا اٹھانے والے. پھر اللہ نے وارننگ دیا کہ اے مسلمانوں, اگر تم میں سے کوئی آدمی ایمان سے پھر جائے گا فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ, تو اللہ اسی قوم کے لائے گا جس سے اللہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے. اَيْذَا الْكَافِرِينَ, وہ کافروں پر سخت ہوں گے اور مسلمانوں کے لیے نرم ہوں گے. اور یہی حقیقت میں دوست بنانے کے لائق ہیں. انما ولیکم اللہ ورسول الذین آمنوا, اللہ نے فرمایا تمہارے دوست تو اللہ اور رسول اللہ ہے, اور یہ مومن خالص جو مخلص مومن وہی دوست ہے, اور یہی غالب بھی رہیں گے. فإن حزب اللہ هم, اللہ فرماتے ہیں یہی غالب رہیں گے. آپ بتائیے دوستی کس سے کریں گے؟ اللہ سے, اس کے رسول سے اور ایمان والے. تو آج کے حالات میں دیکھیے اور صورتحال دیکھیے اور قرآنی آیات میں غور کریے. مسلمانوں کو فرصت نہیں, وہ سوچتے ہیں کہ یہاں کہاں مضمون ملے گا. پڑھیے, مطالعہ کریے, تب آپ کو معلوم ہو کہ قرآن کیسی ترجمانی کرتا ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے ایک زمانہ آئے گا وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ اقْتَرَبَ, عرب کے لیے بربادی ہے اور بہت ہی تیزی کے ساتھ برائی ان کے اندر آئے گی اور برباد ہو جائیں گے. اللہ عرب کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. بھائی عوام تو گڑبڑ بہت کم ہوتی ہے, ہمیشہ ہر قوم کے اندر اس کے حکمراں, اس کے لیڈران گڑبڑ ہوتے ہیں. لیکن ایک بات کھول کے کہہ دیتا ہوں, امام غزالی نے لکھا ہے کہ بادشاہوں میں بگاڑ کیوں آتا ہے, پھر عوام میں بگاڑ کیوں آتا ہے. انہوں نے ترتیب سے لکھا ہے وَأَمَّا فَسَادُ النَّاسِ بِفَسَادِ الْمُلُوكِ وَفَسَادُ الْمُلُوكِ بِفَسَادِ الْعُلَمَاءِ, کہ لوگوں میں بگاڑ بادشاہوں حکمرانوں سے آتا ہے اور بادشاہ حکمرانوں میں بگاڑ اس زمانے کے علماء سے آتا ہے. اچھے علماء کو تو جیل میں ڈال دیتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کتنے ہزار سعودی کے اندر جو صحیح علماء وہ جیل میں پڑے ہوئے ہیں, ذرا سے اگر خلاف بولے فوراً اندر, پتہ ہی بھی نہیں چلے گا. اور جو اس طرح کے جو ہوں گے, جو کہتے ہیں نا مسجد کہتے ہیں خفیہ بردار, تیل لگانے والے, چاپلوس, وہ
آپ نے ڈیبیٹ پہ دیکھیں ہندوستان میں بیٹھے ہوئے ہیں کتنے کتنے لاکھ روپے 5,000 10,000 پر جو ہے اسلام کے خلاف ترجمانی کر دیں گے. آپ کے ہندوستان کے اندر 1.5 لاکھ جو ہے کہ تنخواہیں پاتے ہیں اور مسائل میں کیا کرتے ہیں, تبدیلیاں کرتے ہیں بیٹھے بیٹھے, اور غلط اور ضعیف مسائل نکال کر کے مسلمانوں کو پریشان کرتے ہیں. اللہ ان کو سمجھ دے دے, ان کی نسل کی حفاظت فرمائے, ورنہ جو تباہی کے دہانے پر یہی لوگ بک جاتے ہیں. اور ہر زمانے میں علماء سو بھی رہیں گے, علماء حق رہیں گے. اب آپ کو جیسے کہ مثال کے جھولا چھاپ ڈاکٹر بھی دیتے ہیں اور اچھے ڈاکٹر بھی دیتے ہیں. MD اور MBBS ڈاکٹر بات جلدی نہیں دکھا دیتے. جھولا چھاپ جو بیٹھا ہوا جو جرکن دوا دے گا, تیز دوا, اور آپ کا بخار ایک دم سے ٹھیک, پھر اس کے بعد مر گئے. یہ مارنے والے کون ہیں زیادہ تر؟ یہ سب وہی ہیں جھولا چھاپ ڈاکٹر. تو ہر زمانے میں نقلی اصلی رہیں گے. رسول اللہ بھی اصلی تھے, لیکن آپ کے مقابل میں مسلمہ کذاب جھوٹا نبی پیدا ہوا. اس لیے کبھی دماغ سے نکال دیجئے کہ ہمیشہ اچھے علماء, ہر طرح کے لوگ رہیں گے. جیسے اچھے لوگوں میں اچھے لوگ رہتے ہیں اور برے لوگ رہتے ہیں, ویسے یہ انہی سے نکلتے ہیں علماء, انہی سے نکلتے ہیں وکیل, انہی سے نکلتے ہیں ڈاکٹر, انہی سے لیں گے ہر طرح کے. آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں مجاہدین بھی گڑبڑ پیدا کیے گئے. مجاہدین کو بدنام کرنے کے لیے دہشت کرائی جاتی ہے مجاہدین سے. غلط ان کے اوپر کیا ہے, غلط راستے پر ان کو ڈال کر کے پھر مجاہدین کو بدنام کیا جاتا ہے. مجاہدین ایسا نہیں کسی کو سر و قلم کر کے پھینک دے اور کسی کو برباد کر دے, اس طرح نہیں. مجاہد کا کام یہ نہیں ہے. مجاہد تو امن لانے کے لیے کوشش کرتا ہے. جو فساد و بگاڑ پیدا کر رہے ہیں اس میں امن و سلامتی لانے کے لیے. تو بہرحال یہ آیتیں ذہن میں تھی اور اس حالات کے اعتبار سے بیان کرنا بھی ضروری تھا. اس لیے مسلمانوں کو کبھی بھی دل سے یہود نصارہ اسرائیلی طرف میلان نہیں ہونا چاہیے. کریں گے نا میدان؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سن لو کان کھول کر, وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. اگر ان ظالمین کی طرف مائل ہو گئے تو دردناک عذاب تم کو پکڑ لے. تو میلان کسی طرح سے نہیں ہونا چاہیے, نہ عمل سے, نہ اخلاق سے, کردار سے. ان کا لباس کھرچ کر پھینک دو, ان کی شکل صورت نکال کے پھینک دو, اور محمد رسول اللہ اور صحابہ کی شکلیں بناؤ. ایک کام مسلمان کر لے, 5 وقتہ نماز کا اہتمام اور شکل, اسلامی داڑھی, اسلامی لباس پہن لے انشاءاللہ, اور اپنے بچوں کے سروں پہ ٹوپیاں لگائیے. صرف آپ ٹوپی لگا. ابھی عید میں دیکھیے جب ٹوپی لگتی ہے لوگ ڈر جاتے کہ ارے اتنے کہاں مسلمان, پھر آپ کو کہتا سڑک پہ نماز مت پڑھیے. ابھی سب لوگ ٹوپی لگا لیں, سب لوگ اسلامی لباس, اسلامی اور نماز کا اہتمام کرے, بھی دیکھیے ایسے انقلاب پیدا ہو جائے. مگر مسلمان اتنا اپنے آپ کو بزدل, بکری کا دل رکھنے لگا. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں قوت پیدا فرما دے, طاقت پیدا. لڑنا ورنا نہیں ہے, آپ صبر و تحمل سے شریعت پہ جمے رہیے, اللہ براہ راست مدد کرے گا آپ کی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.